بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں. آج یہ جو ہے آن لائن کلاسز کے سلسلے کا 8واں لیکچر ہے بچوں. ایک تو سوری یہ میں نے لاسٹ ویک اپلوڈ کرنا تھا کسی وجہ سے نہیں کر سکا اپلوڈ. اس لیکچر میں جو ہم سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں پاکستان کے پاور سٹرکچر کے حوالے سے آج کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس کی نوعیت کیسی رہی ہے، کہ سول اور ملٹری کے جو آپس میں ریلیشنز ہیں وہ کیسے رہے ہیں. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں. تو اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ جب پہلا مارشل لا 1958 میں امپوز کیا گیا تو پاکستان آرمی جو ہے ایک پاور سینٹر کے طور کے اوپر ابھر کر سامنے آئی. حالانکہ اس کو ایک سبارڈینیٹ ہونا چاہیے تھا سویلین گورنمنٹ یا سویلین اتھارٹیز کے سبارڈینیٹ کے طور کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا، مگر یہ اس کے برعکس جو ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک آٹونومس پاور کے طور کے اوپر سامنے آئی. جیسے ہی نواب لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہوئی اکتوبر 1951 میں، تو یہ جو ملٹرائزیشن ہے پاکستان کی اٹ ہیز اسٹارٹیڈ. within the power structure of پاکستان. اور اس میں دو فیکٹر جو تھے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں شامل ہوئی. ایک تو تھا امریکن کنیکشن، جس کی وجہ سے آرمی جو ہے ایک امریکن انفلوئنس کے ٹول کے طور کے اوپر پاکستانی پولیٹکس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے لگی. مے بی آئی ایم رانگ، یو مے ڈس ایگری ود دیٹ. جب بریگیڈیئر میاں غلام جیلانی کو ملٹری اتاشی کے طور کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ بھیجا گیا تو اس کو جنرل ایوب خان نے اپنے پاس بلایا. وہ جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے، ایوب خان کی کلیئر انسٹرکشنز تھیں جنرل غلام جیلانی کو کہ آپ کا بنیادی ٹاسک جو ہے is to establish a military aid relationship with the Pentagon. You must deal directly with them and don't take the ambassador into confidence. دوسری وجہ جو تھی جو ملٹری انفلوئنس تھا پاکستان کے پاور سٹرکچر میں، وہ تھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام. سیاسی عدم استحکام جو ہے that is very important reason. As we already I have told you اگر آپ کے پولیٹیشنز ویک ہوں گے تو how can you defend the political institutions؟ آپ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں
کہ جب آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ پاور اسٹرکچر میں آپ کا انفلوئنس بالکل بھی نہیں ہے. جب آپ کا انفلوئنس بالکل بھی نہیں ہے تو اٹ واز کوائٹ کلیئر دیٹ دا آرمی انفلوئنس واز گروئنگ ان دا پاور اسٹرکچر آف پاکستان. پاکستان میں جب پہلی ملٹری رجیم نے ٹوک اوور کیا 1958 میں تو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس 3 civilian interludes after that in today's lecture. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیویلین اور ملٹری ریلیشن شپ کس قسم کا تھا, whether they trust on each other or not. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم ذوالفقار علی بھٹو, the first prime minister for 5 years in 1972 to 1977, ان کا ایرا ڈسکس کریں گے. پھر محمد خان جنیجو کا جو 1985 سے 1988 کے عرصے میں پاکستان کے پرائم منسٹر رہے, اور پھر بے نظیر بھٹو کا جو صرف 20 مہینے تک آفس میں رہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ جو تینوں سویلین گورنمنٹس تھی, problem of control over the army and the relation between civilian structure and the armed forces proved a catalyst for the downfall of at least 2 regimes. Within the first 90 days of taking over as a prime minister, Benazir's father, Zulfikar Ali Bhutto, removed the chief of army and the air force, جن کے بارے میں پرسیو کیا گیا تھا کہ یہ کنگ میکرز کا جو ہے رول پلے کر رہے ہیں. جب لیفٹیننٹ گل حسن اینڈ ایئر مارشل رحیم خان کو 1972 میں ریموو کیا گیا, تو یہ پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا قائد اعظم کی وفات کے بعد کہ سویلین سپریمیسی واز انفورسڈ اوور دا آرمی. ذوالفقار علی بھٹو کے نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا, the people of Pakistan and the armed forces themselves are equally determined to wipe out the bona fides influence from the armed forces. تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ these tendencies should never pollute the political life of Pakistan. بوناپارٹزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پروفیشنل سولجر جو ہیں they are turning into a professional politician. اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں یہ لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ 1954 سے 1958 تک جو پروفیشنل جنرلز تھے they turned themselves to professional politicians, not as a professional soldiers. تو یہ جو انفلوئنس تھا تو سب سے پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آرمی چیف اور ایئر مارشل کو, ایئر فورس کے ایئر مارشل کو جب ریموو کیا تو دیر واز ریزنٹمنٹ ان دی آرمی ایٹ دیٹ ٹائم. 1985 میں الیکشنز کے بعد ایک اور بات جو بھٹو صاحب نے جو ایک اور چیز چیلنج کی تھی, the designation of the services heads from commander in chief to the chief of staff, and he fixed their tenure at 3 years and in what was labeled as reorganization of the defense structure, which created the position of chairman joint chief of staff committee as well, who would act as a coordinator of all the 3 services. Despite these attempts, the civilian government of Mr. Bhutto was unable to
prevent a military coup in July 1977, which led to the longest period of martial law in Pakistan. तो besides all this, इन तमाम steps के उठाने के बावजूद जो भुट्टो साहब थे वो फिर भी अगला मार्शल लॉ जो 1977 में इम्पोज हुआ उसको रोकने में नाकाम रहे। 1985 में के इलेक्शन के बाद जनरल जिया हैंड पिक्ड मोहम्मद खान जुनेजो एज प्राइम मिनिस्टर, who also did not take long in attempting the civilian control over the armed forces. और तब मार्च 1987 में Mr. Junejo insisted upon the retirement of General KM as Vice Chief of Army Staff. लेकिन जो जनरल जिया थे, he continued to hold the position of Chief of Army Staff and Naseemuddin Khan as Chairman Joint Chief of Staff. एक साल बाद 1988 में there was a sharp difference of opinion between Junejo and General Zia over the promotion of lieutenant generals. Under the Pakistani constitution, the president has the power to appoint services chief and chairman joint chief of services staff. ये जो तमाम appointments थी, these were up to the rank of 3-star generals, are done by the prime minister. मिस्टर जुनेजो जो थे, मोहम्मद खान जुनेजो जो थे, वो इससे भी आगे निकल गए एंड दिस गोज टू हिज क्रेडिट to establish parliamentary control over the pure strings of military. उन्होंने ये कोशिश की कि मिलिट्री के ऊपर से पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है उसको नाफिज किया जाए और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो डिफेंस स्पेंडिंग था इसके ऊपर सवालात किए गए पार्लियामेंट के अंदर, which was brought before the public and critically examined कि आर्मी जो है इतना डिफेंस बजट जो कहाँ खर्च करती है उसके ऊपर सवालात किए गए पार्लियामेंट के अंदर और ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू किया गया सब कुछ। मार्च 1988 में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में वो क्रिटिसाइज किया कि जो पैटर्न है डिफेंस बजट को स्पेंड करने का उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो पैटर्न है स्पेंडिंग का डिफेंस बजट की, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कन्वर्सली जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसमें जो ये क्रिटिसिज्म किया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वजह से की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया कि ये जो मिलिट्री बजट है दैट इज अ सेंसिटिव मैटर दैट कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन द पब्लिक। तब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपना आर्गुमेंट एक डेवलप किया कि इसमें और शफाफियत डिफेंस बजट के अंदर लाई जाए कि इफ यू डोंट कीप आवर पीपल इन्फॉर्म्ड ऑफ आवर डिफेंस पोटेंशियल इट डज नॉट मीन दैट द अदर्स डू नॉट नो अबाउट इट। इसमें क्या बात की कि पब्लिक राइट टू नो कि लोगों को हक है जानने का। जो दूसरी वजह पब्लिक अकाउंट कमेटी ने प्रोवाइड की कि the confidence of the people is based on the information they have and if they feel that the resources are available by them were not being effectively utilized for furtherance of the objective for which they are meant, they would resist parting with such resources. The Junejo government took this argument further and in 1988 May the finance minister announced a special review committee of the government even decided to reduce defense expenditures
کہ جڈیجا صاحب کی حکومت نے ایک اور قدم اٹھایا اور ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہیں ایک کمیٹی بنائی کہ اس کو کم کیا جائے. اس اسپیشل ریویو کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹ کے ممبر سے جو اکنامک منسٹری سے ریلیٹڈ تھے انہوں نے بھی پروپوزل دیے کہ اسمال پروفیشنل فار ریزنگ اے اسمال پروفیشنل کمپریہنسو ٹریننگ فار آل سٹیزنز اینڈ دا سیٹنگ اپ آف نیشنل ڈیفینس کونسل کہ جس طرح ایک ہمارے وقت میں تو نہیں تھی اگر آپ کے کوئی بزرگ ہوں تو اس میں این سی سی کرائی جاتی تھی کہ جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی چند ہفتوں کی جس میں ان کو گنس چلانا ان کو ملٹری ٹریننگ کہ ایک ایسی آرمی ہو کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ملک کے اوپر ہو کسی قسم کا حملہ تو اس کو ڈیفینڈ کر سکے. So besides all that, General Ziaul Haq himself during a speech in 1988 on May 22nd انہوں نے اعتراف کیا کہ ڈیفینس ایشوز وی آر ناٹ اینجلز ان یونیفارم کہ ہم یونیفارم میں فرشتے نہیں ہیں and we should be open to the public and the armed forces need not to be sensitive to public criticism. And General Zia was quite categorical in his speech. اور ان کی تقریر کے ایک ہفتے بعد 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء سیکڈ پرائم منسٹر محمد خان جنیجو اینڈ اس کی سب سے بیسک ریزن کیا تھی؟ اس کی سب سے بیسک ریزن یہ تھی کہ نیشنل اسمبلی جو تھی it became increasingly critical of the armed forces. This was the reason. تو یہ دور آپ نے دیکھ لیے یہ جو ایک اسٹرائک تھی بٹوین ذوالفقار علی بھٹو اینڈ دی آرمی محمد خان جنیجو اینڈ دی آرمی. ناؤ لیٹس موو آن ٹو دی ایرا آف بینظیر بھٹو which only lasts for 20 months. Benazir Bhutto was certainly not obvious of this development vis-a-vis the unmilitary during the tenure of her civilian predecessor. اور انہوں نے بھی تقریباً 3 ایک اہم جنگیں لڑیں جس کا مقصد صرف اور صرف she wants to assert her control over the military. مئی 1989 میں she insisted to elect General Hamid Gur as Director General ISI. Despite the reluctance from President Ghulam Isa Khan and the Chief of Army Staff, General Aslam Bey. The controversy over Admiral Sirohe ایک ایڈمرل سروے کے اوپر ایک کنٹروورسی ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بینظیر بھٹو یہ چاہتی تھی کہ ملٹری آر سبجیکٹ ٹو دی سویلین کنٹرول. ملٹری اپوائنٹمنٹس جو ہیں جو بھی ان کے اندر ہوگی ان کے اوپر سویلین کنٹرول ہونا چاہیے. کچھ ہفتوں بعد بینظیر بھٹو tried but failed to get her man. Lieutenant General Alam Jan Mahsood appointed as Vice Chief of Army Staff since General Beg opposed it strongly. These problems notwithstanding, Benazir Bhutto was careful
in not annoying General Beg or the rest of the military, 23 मार्च 1989 को he proclaimed the award of Medal of Democracy to all members of the armed forces for their meritorious services in upholding the Constitution and the restoration of democratic rule in the country. और उन्होंने publicly इस चीज को affirm किया, praise and respect for the armed forces by keeping out of politics. She was an admirer and she don't want politicians to, military to participate in the political activities. जो उनके वालिद ने अपने दौर में एक जो बोनापार्टिज्म का जो एक नारा लगाया था अपनी तकरीर के दौरान, तो यही वो बेनजीर भुट्टो भी करना चाह रही थी, जिसमें वो नाकाम रही और उनका जो टेन्योर था सिर्फ और सिर्फ 20 महीने तक वो अपनी हुकूमत को कायम रख सकी. एक और जगह she demonstrated that support for the military professional role of defending frontiers only, and she personally visited Siachen Glacier where she appeased the military role in defending the frontiers of Pakistan. Basically, the government of Prime Minister Bhutto, Benazir Bhutto, was following a three-dimensional strategy कि वो आर्मी से किस तरीके से डील करे, which is viewed as the main source of threat to Pakistani civilian regimes. Pehli, she continued to appease the armed forces through various gestures. Secondly, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो एक मेडल फॉर डेमोक्रेसी जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए उन्होंने ऐलान किया. पर्सनली जो है सियाचिन ग्लेशियर को और मिलिट्री एकेडमी जो थे उनको पर्सनली विजिट किया. दूसरा जो था, she allowed the army exclusive responsibility for the conduct and over अफगान पॉलिसी. जो अफगान का मसला चल रहा था अफगानिस्तान का उस वक्त, उसको she put in responsibility on the shoulders of army to cover अफगान पॉलिसी. और तीसरी जो थी वजह, जो स्ट्रेटेजी थी बेनजीर भुट्टो की, that was banking on support from the United States. कि जो की members थे कांग्रेस की made it clear that the United States will stop all aid, military and economic, in case of a military coup. कि अमेरिकियों ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि अगर अब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कॉप हुआ तो किसी किस्म की एड जो है पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी. Despite all these attempts, Benazir Bhutto had to employ all the political skills, and she employed all those political skills. And she was haunted by the specter of Bonapartism, like her father. तहम 1990 में Benazir Bhutto demonstrated her ability and skills to solve some of real problems which eventually lead to her dismissal and dissolution of the National Assembly. And ultimately, she was not able to stand within the power structure of Pakistan. In 1990, Benazir Bhutto had sent her ambassador, Happy Minwala, to the president, who apparently assured that Prime Minister, I will not do anything against the Constitution. Ironically, Benazir, who had laid great stress all through the 20 months of her bumbling government on cultivating the
Americans on the assumptions that they were on her side. Nobody could touch her. That was proved wrong. Pakistan's failure since its struggling politicians who have not managed to have a modus vivendi among themselves, let alone between themselves and the army. And there is no doubt about that, the left and right wings of the Pakistani politicians, they actively cooperated with the army to defeat their political opponents is an unfortunate reality in the power structure of Pakistan, where the Pakistan, let's say, if you take the era of Musharraf, what happened that when he took over, when he did a military coup, what happened? Before that, there was no Muslim League Quaid-e-Azam group. Ultimately, in reality, they were a part of Muslim League Nawaz. Nawaz Sharif had an NRO and flew to United Kingdom of Saudi Arabia, and they made an agreement they will not come back. But the leftover politicians, they made agreement with the Musharraf regime and they made their own party. They unanimously passed a resolution and selecting him as a president of Pakistan, chief martial law administrator. And we have seen all these developments happen in front of my eyes. I have seen very closely politicians have changed their, opinions, their political views in a blink of an eye, and they change their loyalties in a blink of an eye. جب اس قسم کے حالات ممالک کے اندر ہوں اب مثال کے طور کے اوپر 1965 کے اندر جو پریزیڈنشل الیکشنز تھے وہ بھی کہا جاتے ہیں کہ وہ ریگڈ الیکشنز تھے کہ جو اس وقت کے پرومیننٹ لیڈرز تھے جسے مولانا بھاشانی تھا who actively cooperated with the military dictator to oppose Miss فاطمہ جناح. اب Miss فاطمہ جناح ایک سائڈ میں تھی کہ مولانا بھاشانی تھے لیکن انہوں نے مولانا بھاشانی صاحب نے پاکستان اس کو سپورٹ کیا. مس فاطمہ جناح جو ایک ڈیموکریٹ تھی جن کے بھائی نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنے خون جان تک اللہ کو گنوا دی, لیکن لوگوں نے پھر بھی ملٹری ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا. شیخ مجیب کی مثال بچوں آپ کے سامنے ہے جس نے 1979 میں most of the politicians including those on the left and right concurred in the decision to hang Bhutto. اس میں شیخ مجیب جو تھا اس کی بھی بہت شامل تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی ہوئی اس میں آپ خود وٹنس کر سکتے ہیں کہ who was most responsible. اسے پاکستان کے جو اس وقت کے پولیٹیشینز تھے they were equally responsible for that کہ انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا. اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے جو ایک عوامی لیڈر تھے جو بڑی ہی میجورٹی کے ساتھ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں آئے تھے, جو ملٹری کو پولیٹیشینز کے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے, ان کی خواہش تھی مگر وہ پوری نہ کر سکے. جس میں یہ جو سویلین انٹرلیوڈز ہیں تین, اس کی ناکامی کی میں مین وجہ پاکستانی پولیٹیشینز کو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی لائلٹیز نہ بیچتے محض عہدوں کی خاطر, اس سے کیا نقصان ہوا کہ آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوئے, اسٹرینتھن نہیں ہوئے اور ملٹری بار بار ٹیک اوور کرتی رہی ہے. So, I hope in the coming years
the current Prime Minister will have to tackle gut issues in civil-military relations. They are very paramount for the stability of his government and its relations with the top military brass, including issues like defense budget, the shape of relationship with India, especially within the context of uprising, atrocities in Kashmir, and the Pakistan stance on nuclear program in order to generate closer ties with the Washington. اور یہ جو پاکستان کے جو گٹ ایشوز ہیں جن کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو اہم ایشوز ہیں، these issues will determine how civil military relations eventually develop during Prime Minister Imran Khan tenure and how stable his government will be. تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں جو ہے سمجھ آپ کو انشاءاللہ آئے گا. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں اس حوالے سے، یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.